سردار اتبا میرے سامنے آ، میرے سامنے آ۔ مگر وہ جانتا تھا اس شور محشر میں اس کی آواز صدا با سحر ثابت ہوگی۔ دفعتاً اسے اندازہ ہوا کہ دشمن بھاگ رہا ہے۔ کوئی 300 سوار اچانک ہی پیٹھ پھیر کر سر پٹ ہو گئے۔ دشمن کا علمبردار، ان کے بڑے بڑے سردار ان گھڑ سواروں میں شامل تھے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر مسلمانوں نے ایک دل دہلا دینے والا نعرہ بلند کیا اور اشبا علم لہرا کر پکارا، تعاقب کرو! اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گھوڑا بھاگتے دشمن کے پیچھے ڈال دیا۔ سالار کو تعاقب میں دیکھ کر لشکرگاہ میں موجود تمام مسلمان سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بنی صفال کے گلی کوچوں میں روشن چاند کے نیچے ایک زبردست گھڑ دوڑ شروع ہو گئی۔ حالات نے عجیب پلٹا کھایا تھا۔ وہ دشمن جو ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے کمر باندھ رہا تھا، اب اپنی جان بچانے کے لیے پناہ کی تلاش میں تھا۔ اشبا جانتا تھا کہ آبادی کے مشرقی حصے میں ایک زیر تعمیر قلعہ ہے۔ یہ قلعہ اس وقت دشمن کو عارضی پناہ فراہم کر سکتا ہے۔ جلد ہی اشبا کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے اپنے سامنے مٹی، گارے اور پتھروں کی ایک وسیع عمارت دیکھی۔ عمارت کے صدر دروازے پر بنی صفال کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مدھم چاندنی میں برجیوں پر تیر انداز کھڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار کو میدان سے بھاگ کر قلعے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا اور اسے پناہ فراہم کرنے کے لیے صدر دروازہ کھول چکے تھے۔ اشبا اور دشمن کے بھگوڑے دستے کے درمیان کوئی 500 ذراع یعنی 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ اگر پہرے دار پھرتی کا مظاہرہ کرتے تو اپنے دستے کو پناہ دینے کے بعد اشبا کے پہنچنے سے پہلے پہلے دروازہ بند کر سکتے تھے، اور اگر اشبا تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا تو دشمن سپاہیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو سکتا تھا۔ دونوں کے لیے امکان نصف نصف تھا۔ اشبا نے ساتھیوں کو پکار کر تیز رفتاری کا حکم دیا اور خود بھی رکابوں پر کھڑے ہو کر گھوڑے کو ہوا کر دیا۔ گھوڑا بھی جیسے اپنے مالک کی مرضی سمجھ رہا تھا۔ اس نے پسینے میں شرابور گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دیا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ دشمن دستہ آندھی و طوفان کی طرح قلعے میں داخل ہوا، اور اس سے پہلے کہ اشبا کا گھوڑا دروازے تک پہنچ پاتا، ہوشیار پہرے داروں نے آہنی پٹ بند کر دیے۔ ایک گونج کے ساتھ صدر دروازہ بند ہوا اور دشمن خود کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اشبا نے اپنے گھوڑے کو بمشکل دروازے سے ٹکرانے سے بچایا اور باگیں موڑ کر اسے قلعے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بھگاتا چلا گیا۔ عقب میں آنے والے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ گھوڑوں کا زور ٹوٹا تو وہ کھلاوا کاٹ کر پھر قلعے کے سامنے پہنچ گئے۔ قلعے کی برجیوں سے ان پر بے تحاشا تیر برسائے گئے تھے، مگر اتفاقاً انہیں کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اشبا چونکہ سب سے آگے تھا، لہٰذا صرف اسے ایک تیر لگا اور وہ جوشنی کی وجہ سے زیادہ گہرا نہیں اتر سکا۔ جوشنی وہ چھوٹی زرہ جو صرف سینے اور پشت ڈھانپا کرتی ہے۔ یہ تیر ابھی تک اس کے کندھے پر اٹکا ہوا تھا۔ اشبا نے اپنے پہلو میں کھڑے ایک گھڑ سوار کو کہا کہ وہ اس تیر کو نکال دے۔ گھڑ سوار نے چابک دستی سے تیر کو تھاما اور جھٹکے سے سیدھا کھینچ لیا۔ معمولی زخم تھا، اس لیے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اشبا نے شکریہ ادا کرنے کے لیے گھڑ سوار کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یہ زرہ پوش گھڑ سوار بلابہ تھی۔ وہ تیر کی انی کو رومال سے صاف کر کے اپنے ترکش میں رکھ رہی تھی۔ اشبا نے بے اختیار نقاب درست کی اور کن اکھیوں سے بلابہ کی طرف دیکھنے لگا۔ خود کے اندر سے بلابہ کی شفاف آنکھیں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ اس وقت وہ ایک شوخ لڑکی کے بجائے مکمل مجاہدہ نظر آتی تھی، سنجیدہ، فکرمند اور خطرناک۔ اشبا نے اس سے نظریں ہٹا کر قلعے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ سردار اتبا اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ قلعے میں پناہ لے چکا ہے۔ غالباً اس کے دونوں حلیف سردار بھی قلعے میں پہنچ چکے تھے۔ ان سرکردہ دشمنوں تک پہنچے بغیر بنو عمار کی فتح ادھوری تھی۔ اس وقت دشمن کی فوج تتر بتر ہو چکی تھی، مگر بہت ممکن تھا کہ کچھ دیر تک اکٹھے ہو کر وہ پھر ہلہ بول دیں۔ ایسے میں قلعہ بند دشمن بھی دروازہ کھول کر ان پر دھاوا کر سکتا تھا۔ جب تک سردار زندہ تھے، دشمن کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ باقی تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ جلد از جلد قلعے میں داخل ہوا جائے۔ اشبا کے حکم دینے سے پہلے ہی اس کے سپاہی کھجور کے 2 تناور درخت کاٹ چکے تھے اور ان کی پہم ضربوں سے قلعے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم اس جدوجہد کا یہ فائدہ ضرور تھا کہ دشمن کی توجہ دروازے پر مرکوز تھی۔ اشبا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماہر تیر اندازوں کو بلایا اور انہیں فصیل کی 2 برجیوں پر مسلسل تیر اندازی کا حکم دیا۔
یہ برجیاں ایسے رخ پر تھیں کہ فصیل پر چڑھنے والا براہ راست ان کی زد میں آتا تھا۔ برجیوں پر تیروں کی بارش شروع ہوئی تو اشبا گھوڑے سے اترا اور اپنے 5 نقاب پوش جان بازوں کے ساتھ تیزی سے فصیل کی طرف بھاگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کے آنکڑے والی کمند تھی اور کمر کے گرد رسے کی سیڑھی لپٹی ہوئی تھی۔ فصیل کے سائے میں پہنچ کر اس نے اپنی سانسیں درست کی اور پھر اللہ کا نام لے کر کمند برجیوں کی طرف اچھال دی۔ دوسری کوشش میں کمند کنگروں میں اٹک گئی۔ اشبا نے رسی تھامی اور زبردست مہارت اور بے خوفی سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ سنسناتے ہوئے تیر اس کے دائیں بائیں سے گزر کر کچی زمین میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور چند لمحوں میں فصیل پر پہنچ گیا۔ اس کامیابی پر نیچے سے اس کے ساتھیوں نے پرجوش نعرے بلند کیے اور علم لہرا لہرا کر حوصلہ افزائی کی۔ فصیل پر قدم جماتے ہی اس نے کمر کے گرد سے رسی کی سیڑھی کھولی اور نیچے لٹکا دی۔ 5 نقاب پوش دیدہ دلیری سے اوپر چڑھ گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی کمر کے گرد ایک ایک سیڑھی تھی۔ یہ سیڑھیاں بھی فصیل سے نیچے گرا دی گئیں۔ اشبا نے تلوار کے اشارے سے نیچے کھڑے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اشارے کی دیر تھی، وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے فصیل کی طرف بڑھے۔ یوں لگا جیسے اچانک کوئی بند ٹوٹ گیا ہو اور انسانوں کا غضبناک ریلا قلعے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں افراد فصیل پر اور قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ قلعے کے اندر جو سب سے پہلا شخص ہلاک ہوا وہ عارب بن عوف تھا۔ عارب بن عوف قبیلہ بنی لہب کا سردار تھا۔ اس نے اپنے دستے کے ساتھ پہلے تو قلعے میں گھسنے والی فوج کی مزاحمت کی، بعد ازاں جان بچانے کے لیے خود کو خشک بھوسے کے ایک بڑے ڈھیر میں چھپا لیا۔ جب اشبا نے اس ڈھیر کو مشال سے آگ دکھائی تو عارب نکل کر بھاگا۔ جو عمار کے ایک نوجوان نے ایسا تاک کر حربہ پھینکا کہ وہ اس کے سینے سے پار ہو گیا۔ ایک خون ریز جھڑپ کے بعد دشمن کے 50 بہترین جنگجو قتل اور کم و بیش 200 قیدی بنا لیے گئے۔ مگر اشبا اور اس کے ساتھیوں کو ایک بات کا سخت افسوس رہا۔ بنی صفال کا سردار اور اس کا سب سے پرجوش حریف یعنی سردار عتبہ اپنے ساتھیوں سمیت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے پر قبضے سے قبیلہ بنو عمار کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ ان میں جنگی ہتھیار، گھوڑے اور غلام شامل تھے۔ ان غلاموں میں عمرو نامی ایک شخص بھی تھا جس کی ران پر ایک گہرا زخم تھا اور تمام جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ وہاں کے معروف عالم دین اور قابل صد احترام ہستی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایک مراسلہ لے کر شہر تریم جا رہا تھا۔ تریم جزیرہ لمائے عرب کے جنوبی ساحل پر وادی حضر موت کا قدیم شہر ہے۔ اسے ہمیشہ سے علاقے کے علمی مرکز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کے راستے میں بنی صفال کے راہزنوں نے اس کا گھوڑا اور دیگر سامان چھین کر اسے گرفتار کر لیا۔ اشبا کے استفسار پر اس قاصد نے اپنے بوسیدہ لباس کی اندرونی تہوں سے ایک نامہ نکال کر اشبا کے حوالے کیا۔ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی یہ تحریر اشبا کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ یہ تحریر تریم کے ایک بزرگ عالم دین شیخ طالب قحطانی کے لیے تھی اور اس میں والٹی بصرہ حجاج بن یوسف کا ذکر ایک ایسے واقعے کے حوالے سے کیا گیا تھا جو یقیناً بے حد تشویشناک تھا۔ اشبا نے ایک نظر اس مراسلے کو دیکھا اور پھر بڑی احتیاط سے لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان حیرت انگیز طور پر کم ہوا تھا۔ دشمن کے سینکڑوں سپاہیوں کے مقابلے میں ان کے صرف 8 اصحاب شہید ہوئے تھے۔ ان کی لاشوں کو بڑے احترام سے اونٹوں پر بار کر دیا گیا۔ شدید زخمیوں اور معمولی زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ تب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے بعد اشبا یعنی زہار کے حکم سے قلعے کے زیر تعمیر حصوں کو گرا دیا گیا اور جو حصے تعمیر ہو چکے تھے انہیں آگ لگا دی گئی۔ بعد ازاں بستی کے اندر فوجی اہمیت کی تمام جگہوں کو برباد کر دیا گیا۔ جنگی ہتھیار اکٹھے کر کے سواریوں پر لاد دیے گئے۔ جنگی گھوڑے، اونٹ اور بار برداری کے جانور ہانک لیے گئے۔ یہ کاروائیاں بنی صفال اور اس کے حلیفوں کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھیں اور آئندہ 2-3 برسوں کے لیے بنو عمار کو دشمن کی طرف سے فکر مند ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی بنو عمار کا کامیاب و کامران فتح کی شادیانے بچاتے واپس روانہ ہوئے۔ طلحہ اس جنگ میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے زیریں سینے میں ایک نیزہ لگا تھا۔ جنگ کی گرما گرمی میں اس نے زخم کا کچھ خیال نہیں کیا اور معمولی مرہم پٹی کے بعد دوبارہ زرہ پہن لی۔ مگر بنی صفال سے بنو عمار کا 4 فرسخ یعنی 12 میل کا فاصلہ طے کرتے کرتے اس کے زخم میں شدید تکلیف ہونے لگی۔
وہ بلابہ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے سفر کرتا رہا، تاہم گھر پہنچ کر اس کے لیے بلابہ سے چھپانا کچھ ممکن نہیں رہا۔ بلابہ نے زخم دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور فوراً مقامی جراح کو بلایا۔ جراح نے اب پرانی پٹی کھول کر نئی پٹی اچھی طرح کر دی اور کچھ دوائیں دے کر طلحہ کو مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ اشبا گھر میں نہیں تھا، وہ شام کے وقت چچا طلحہ کی عیادت کو پہنچا۔ طلحہ اس وقت جراح کی خواب آور دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ اشبا کا نانا داؤد صبح سے یہاں موجود تھا اور طلحہ کی چارپائی سے لگا بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ انگلیوں میں تسبیح گھما گھما کر طلحہ پر پھونک رہا تھا۔ دونوں بوڑھوں میں دوستی کا لازوال رشتہ قائم تھا۔ اشبا نے نانا سے پوچھا کہ چچا طلحہ کا کیا حال ہے؟ دادا کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ اس نے اشاروں سے بتایا کہ اب کافی بہتر ہے۔ اشبا نے طلحہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بلابہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ وہ مطبخ میں ہے۔ وہ مطبخ میں پہنچا تو رات کی جنگجو لڑکی اسے مکمل گھریلو عورت کے روپ میں نظر آئی۔ آنچل کمر کے گرد لپیٹے، آستین چڑھائے، وہ چکی میں جو پیسنے میں مصروف تھی۔ قریب ہی چولہے پر قہوہ ابل رہا تھا۔ در حقیقت ان قبائل کی زندگی میں جنگ و جدل روز کا معمول تھا۔ لڑائی کے بعد مرنے والوں کو دفنانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد یہ باہمت لوگ پھر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سرخ ہونٹ کو سفید دانتوں تلے دبا کر چکی پیستی یہ لڑکی اشبا کو بہت بھلی لگی۔ وہ بے خیالی میں پسینے کے ان شفاف قطروں کو دیکھنے لگا جو اس کی آرزوں سے اس کی گردن کی طرف پھسلتے جا رہے تھے۔ اتنے میں اس نے سر اٹھا کر اشبا کو دیکھا اور ہاتھ روک کر بولی، اشبا بھائی تم کہاں تھے؟ خدا کی قسم تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مجھے تو لگتا ہے رات تم نے لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اشبا مسکرا کر بولا، تو مجھے اتنا بزدل سمجھتی ہے تو؟ وہ بولی، باتوں سے ایسے تو نہیں لگتے، مگر آنکھ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخر تم ایسے موقعوں پر نظر کیوں نہیں آتے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلی دفعہ جب زلال پر 2.5 پہر لڑائی ہوتی رہی تھی، میں تمہیں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اشبا بولا، ایسا اتفاق ہو جاتا ہے۔ بلابہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اشبا بھائی تمہیں تو کوئی زخم نہیں لگا؟ نہیں، اشبا نے مختصر جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے بھی تو لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ بلابہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، تم نے مجھے دیکھا تھا؟ اشبا نے کہا، ہاں، جب تم سردار زہار کی زرہ سے تیر نکال رہی تھی۔ بلابہ بولی، اشبا بھائی تم نے دیکھا تھا زہار کتنی دلیری سے فصیل پر چڑھے تھے؟ میرا تو اوپر کا سانس اوپر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی صورتیں میں نے دل ہی دل میں پڑھ ڈالی تھی۔ زہار واقعی اس قبیلے کی سرداری کے قابل ہیں۔ اشبا نے انجان بن کر پوچھا، تو کیا انہوں نے قبیلے کی سرداری قبول کر لی ہے؟ بلابہ بولی، تم رہتے کہاں ہو؟ تمہیں قبیلے کے حالات کا کچھ علم ہی نہیں؟ اشبا بولا، دراصل میں قریبی بستی کے ایک زخمی کو اس کے گھر پہنچانے چلا گیا تھا۔ بلابہ نے کہا، آج عصر کے بعد مرکزی مسجد کے سامنے بڑا ہنگامہ ہوا۔ لوگ چاہتے تھے کہ سردار ابو حارث کی جگہ زہار خود قبیلے کی سرداری قبول کر لیں یا کسی ایسے شخص کو سردار بنا دیں جو ابو حارث سے بہتر ہو اور جس پر زہار کو مکمل بھروسہ ہو، لیکن لوگوں کے زبردست اصرار کے باوجود زہار نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ قبیلے کا سردار ابو حارث ہی رہے گا۔ ہاں، وہ مہینے میں 3-4 بار بستی کا چکر لگایا کریں گے اور حالات پر گہری نظر رکھیں گے۔ لوگ ان کا دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور انہیں جانے سے روکنا چاہتے تھے، مگر وہ چلے گئے۔ اشبا نے کہا، واقعی وہ ہمارے قبیلے کے بے لوث غمخوار ہیں۔ بلابہ نے خلوص دل سے کہا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پھر چونک کر بولی، اشبا تم نے میدان میں کسی کو گرایا؟ اشبا سمجھ گیا کہ بلابہ نے یقیناً جنگ میں کسی کو گرایا ہے، اس لیے وہ یہ موضوع چھیڑ رہی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، ایک گھڑ سوار اور 3 پیادوں کو تو میں نے موقع پر ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ 10-20 کو کاری ضربیں لگائیں۔ تم بتاؤ، تمہاری کارکردگی کیا رہی؟ بلابہ کے چہرے پر معصوم خوشی نظر آئی۔ وہ بولی، میری تلوار نے 2 پیادوں کو جہنم رسید کیا۔ اس کے علاوہ میں نے بنی صفال کی ایک پانی پلانے والی کو اس بری طرح گھوڑے تلے روندا کہ اب کبھی لڑائی کا نام نہیں لے گی۔ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ یہ سرات تھی۔ بلابہ نے آنچل کمر سے کھول کر فوراً سر پر ڈال لیا۔ سرات نے قریب آ کر کہا، بیٹا میں تمہیں گھر ڈھونڈ رہی تھی، تم یہاں ہو؟ اشبا نے پیار سے کہا، کیا بات ہے امی جان؟ سرات بولی، بیٹا ابھی کچھ گھڑ سوار گلی سے گزر کر سردار ابو حارث کے مکان کی طرف گئے ہیں۔ اجنبی لوگ ہیں، مجھے شک گزرتا ہے
کہ بنی حنان کے آدمی ہیں، جا کر دیکھو تو صحیح کیا بات ہے۔ بنی حنان کا نام سن کر اشبا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس وقت بنی حنان کے لوگ یہاں پہنچے تھے تو ضرور کوئی اہم بات تھی۔ بنو عمار کے خلاف 3 قبیلوں کے اتحاد میں بنی حنان کا کردار ہمیشہ متنازع رہا ہے۔ 6-7 ماہ پہلے بنی حنان کے اپنے دونوں دوست قبیلوں کے ساتھ شدید اختلافات ہو گئے تھے۔ انہی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشبا نے ان پر حملہ کروایا تھا اور کنویں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں ان کے اختلافات دب گئے تھے لیکن دور نہیں ہوئے تھے۔ اس کا ثبوت کل کے واقعات تھے۔ کل یاسر نے اسے حملے کی خبر دیتے ہوئے بتایا تھا کہ بنی حنان اور بنی صفال کے سرداروں میں اس بات پر جھگڑا ہوا ہے کہ ابو حارث کی بیٹیوں پر کون قبضہ کرے گا اور اس کے گھوڑے کس کے استعمال میں آئیں گے۔ بنو عمار کی بر وقت کارروائی سے اس تقسیم تک نوبت نہیں پہنچی، مگر اس بات سے یہ ضرور ظاہر ہوتا تھا کہ بنی حنان اور بنی صفال کے درمیان وسیع خلیج حال ہو چکی ہے۔ ماں کی زبانی اجنبی گھڑ سواروں کی آمد کا سن کر اشبا فوراً سردار کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکان سے باہر ببول کے درخت تلے 6 عدد ہانپتے ہوئے گھوڑے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اجنبی سردار کے مکان پر ہی اترے ہیں۔ وہ اندر پہنچا تو نشست گاہ میں اہم گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ دروازے پر کھڑے یمنی دربان نے اسے روکنا چاہا، مگر اس وقت سردار ابو حارث کی نگاہ اس پر پڑی تو اس نے بادل نخواستہ اشبا کو اندر بلایا۔ اشبا نے السلام علیکم کے بعد حاضرین پر ایک نگاہ دوڑائی اور کھجور کی چٹائی پر سب سے آخری قطار میں بیٹھ گیا۔ گفتگو پھر شروع ہو گئی۔ جلد ہی اشبا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بنی حنان کے آدمی ہیں اور یہ اہم خبر لے کر پہنچے ہیں کہ بنی حنان نے اپنے حلیفوں سے قطع تعلق کر لیا ہے اور اب وہ بنو عمار کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ کل کی شاندار فتح کے بعد حالات میں اس قسم کی تبدیلی عین متوقع تھی۔ بنی حنان کے ان سفیروں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سرداروں نے بما اپنے قریبی ساتھیوں کے اسلام قبول کر لیا ہے اور قبیلے کا بت خانہ گرا کر اپنے اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کن اور مسرت انگیز خبر تھی۔ حاضرین نے بیک وقت ماشاءاللہ اور الحمدللہ کے الفاظ پکارے۔ سفارت کے سردار نے ابو حارث سے درخواست کرتے ہوئے کہا، سردار محترم ابو حارث، ہمارا سردار دوستی کا مضبوط رشتہ استوار کرنے کے لیے بنفس نفیس آپ سے ملنا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مقام اور تاریخ کا تعین فرمائیں تاکہ یہ ملاقات جلد ہو سکے۔ اس سے پیشتر کہ سردار کوئی جواب دیتا، اس کا بھتیجا بول پڑا، اجنبی دوستو، ہمیں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں کوئی تردد نہیں، مگر سب سے پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے قبیلے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اپنی پیشکش میں کس حد تک مخلص ہیں۔ عقیل کے اس تند سوال نے مہمانوں کے چہرے اتار کر رکھ دیے۔ سردار ابو حارث نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، در حقیقت ہم چاہتے ہیں کہ اپنے صلاح کاروں سے پوری طرح مشورہ کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل رات کی مہم کا کماندار زہار تھا اور وہ اس وقت قبیلے میں موجود نہیں، اسے آئندہ ہفتے آنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کی رائے سے طے کیا جائے۔ اشبا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، محترم سردار، میری رائے میں سردار زہار اس مفاہمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہ اہل بنی حنان کے لیے دل میں نہایت نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ پھر بھی آپ اگر سوچنا چاہتے ہیں تو سوچ لیں، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ کہو، سردار ابو حارث نے کہا۔ اشبا اپنی جگہ سے اٹھا اور بے تکلفی کے ساتھ سردار حارث کے پہلو میں آ بیٹھا۔ سردار سمجھ گیا کہ وہ کان میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا کان اشبا کی طرف کر دیا۔ اشبا مدھم سرگوشی میں بولا، سردار محترم، کم از کم خیر سگالی کے طور پر بنی حنان کے کل پکڑے گئے قیدیوں کو ضرور رہا کر دیں۔ سردار نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اپنی شورا سے سرگوشیوں میں مشورہ کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اظہار خیر سگالی کے طور پر بنی حنان سے تعلق رکھنے والے تمام تر قیدیوں کو رہا کرتا ہوں اور ان کا ساز و سامان بھی واپس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے مہمانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کے سردار سے میری ملاقات 10 یوم کے اندر اندر ہوگی۔ وقت اور مقام سے مطلع کرنے کے لیے میں عنقریب اپنا ایلچی روانہ کروں گا۔ ضروری گفتگو کے بعد یہ محفل بڑے خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ اشبا فوراً اپنے گھر کی طرف لپکا تاکہ اپنے نانا کو بنی حنان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنا سکے۔ یقیناً یہ ایک نہایت اہم خبر تھی۔ تیسرے روز کی بات ہے، علل صبح اٹھتے ہی اشبا کو اس مراسلے کا خیال آیا جو اسے بنی صفال کے زیر تعمیر قلعے سے ملا تھا۔ وہ اس مراسلے کو 2 دفعہ دیکھ چکا تھا،
لیکن تنہائی میں ایک بار پھر بھرپور غور سے پڑھنا چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنا گھوڑا لیا اور بستی سے نکل کر مغرب کی طرف ہو لیا۔ زلال نامی کنواں اسی جانب تھا۔ بستی سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 فرسخ تھا۔ کنویں کے ارد گرد باغ تھا اور باغ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ لوگ بڑے شریف الطبع تھے اور صرف کھیتی باڑی سے کام رکھتے تھے۔ کنویں پر کسی بھی قبیلے کا قبضہ ہوتا انہیں پانی ملتا ہی رہتا تھا، اس لیے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے تھے۔ 6 ماہ پہلے باغ اور کنویں کے گرد اشبا نے گارے اور پتھر کی ایک مضبوط دیوار کھنچوا دی تھی، اور یہاں 8 پہر ایک چوکس دستہ موجود رہتا تھا۔ بنی صفال کی طرف سے کنویں پر حملے کی صورت میں کسی بھی ہنگامی حالت میں بستی والوں کو خبردار کرنے کے لیے 2 میل کے راستے پر 4 چوکیاں بنائی گئی تھیں۔ یہاں گھنٹیوں کا انتظام تھا۔ مخصوص گھنٹیوں کے ذریعے خطرے کا پیغام چند لمحوں میں زلال سے بستی تک پہنچ سکتا تھا۔ اشبا ان انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ زلال پر پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا ایک خزامی یعنی پھولدار صحرائی درخت کے نیچے باندھا اور جو کے کھیتوں میں پیدل چلنے لگا۔ صبح کی خشک ہوا اس کے جسم میں تازگی بھر رہی تھی۔ وہ منہ میں کچھ گنگناتا ہوا شفاف پانی کی اس آب جو یعنی نالی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جو زلال کے کھیتوں تک آتی تھی۔ آخر وہ آب جو کے کنارے ہی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور ابا سے خط نکال کر پڑھنے لگا۔ یہ تحریر چمڑے کے ایک باریک ٹکڑے پر لکھی تھی۔ مضمون کچھ یوں تھا: عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے اپنے بھائی دوست شیخ قحطانی کے نام، آپ کے اس مراسلے کے جواب میں جو مجھے مسجد نبوی کے پتے پر ربیع الاول کی 7 تاریخ کو ملا، بعد از سلام دعا۔ محترم دوست، آپ کی معلومات درست ہیں۔ ہندوستان میں واقعی ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے اور آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ بہرحال ابھی یہ خبر صرف خاص حلقوں تک محدود ہے اور ہمارا مفاد بھی اسی میں ہے کہ خبر زیادہ پھیلنے نہ پائے۔ باقی آپ نے جو عملی اقدام کے بارے میں پوچھا ہے تو میں عرض کروں گا کہ اس وقت ہماری نصف اسلامی فوج افریقہ میں اور تقریباً نصف ترکستان میں برسر پیکار ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دونوں مقامات پر لڑائی نازک دور میں ہے۔ دمشق میں خلیفہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی محاذ سے فوج نکال کر حجاج بن یوسف کی مدد کو بھیج سکے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ مسلمانوں کی ہضمیت کی صورت نکلے گا۔ شاید ہندوستان کے راجا نے یہ قدم اٹھایا ہی اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کی مجبوری سمجھ رہا ہے۔ ان حالات میں حجاج نے بات چیت کا جو راستہ اختیار کیا ہے وہ یقیناً مناسب و حسب و حال ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں کامیابی بخشے اور برسر پیکار فوج کو مشکل میں ڈالے بغیر مسلمانوں کی بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ آمین۔ میں آپ کو انشاءاللہ بصرہ کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھوں گا۔ دعا گو عمر بن عبدالعزیز۔ اس وقت درخت تلے بیٹھ کر اشبا نے یہ خط کئی بار پڑھا اور ہر دفعہ اس کے تجسس میں گوناگوں اضافہ ہوا۔ وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ خط کسی بہت بڑے حادثے کی نشاندہی کر رہا ہے، ایسا حادثہ جس کا تعلق سرزمین ہند سے ہے، لیکن ابھی عرب کے عام لوگ اس حادثے سے باخبر نہیں۔ اس حادثے یا واقعے کی اہمیت خط کے الفاظ سے صاف صاف ظاہر تھی۔ دونوں علماء کی خط و کتابت سے پتہ چلتا تھا کہ والٹی بصرہ حجاج بن یوسف کے اس واقعے نے اس قدر متاثر کیا ہے کہ وہ ہند پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے، لیکن ملکی حالات اسے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے بات چیت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، تاہم حالات کسی بھی وقت نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحرائے عرب کے ایک دور دراز حصے میں آباد ہونے کے باوجود اشبا کو اسلامی حکومت کے حالات و مسائل سے ہمیشہ دلچسپی رہی تھی۔ وہ مکہ یا عدن کے مسافروں سے عموماً ملکی حالات دریافت کرتا رہتا تھا۔ 1-2 بار اسے خود بھی عدن جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلی بار وہ قبیلے کے چند دوستوں کے ساتھ سیر و شکار کو نکلا تھا اور بھٹک کر عدن جا پہنچا تھا۔ دوسری مرتبہ اسے اپنے نانا کی بیماری کے سلسلے میں عدن کے ایک معروف طبیب کے پاس جانا پڑا۔ پھر ایک بار وہ اپنے نانا کو لے کر بھی عدن گیا تھا۔ عدن کا ساحلی موسم اسے حضر موت کے پرتپش شب و روز سے بہت بھلا لگا تھا۔ ہر دفعہ اس نے عدن کے پڑھے لکھے باخبر لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی تھی تاکہ بیرونی دنیا کے بارے میں اسے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اب یہ مراسلہ پڑھ کر اس کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے جاگ رہے تھے۔ آخر ایسا کیا واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی دانا و بینا ہستی کو بھی یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ ایک سنگین ترین واقعہ ہے۔
وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا حجاج ابتدائی میں بہت ظالم، منتظم اور سنگ دل حکمران رہا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دانائی اور فراست میں بھی اضافہ ہوا تھا، اور اب اگر ایسا تجربہ کار حکمران اس معاملے کو اتنی تشویشناک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو یقیناً بات تشویش کی تھی اور اس کی تفصیل ہوش ربا ہی رہی ہوگی۔ وہ درخت کے نیچے لیٹا کافی دیر خط کے مندرجات پر غور کرتا رہا، پھر اسے ہوا کے جھونکوں نے تھپک تھپک کر نیند کی وادی میں پہنچا دیا۔ حالت نیند میں بھی اس کی سوچوں کا مرکز یہ خط ہی رہا۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتا کہ بھرے بازار میں حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا ہے اور بڑے احترام سے کہہ رہا ہے، یا ولی بصرہ، مجھے بتائیے کہ اس خط سے کیا راز وابستہ ہے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے تو خدا را اس مصیبت کو صرف اپنے دل کا بوجھ نہ بنائیے، اور کسی کو نہیں تو ہم صحرا نشینوں کو بتائیے، ہم اسلام کی خاطر آپ کے اشارے پر جانیں ہتھیلیوں پر رکھ لیں گے۔ کبھی وہ خود کو ایک بارش بزرگ کے سامنے مدینے کے سبزہ زار میں گھومتے ہوئے پاتا۔ وہ دیکھتا کہ بزرگ جو عمر بن عبد العزیز ہیں نہایت رازدانہ لہجے میں سے اس سے باتیں کر رہے ہیں اور اسے خط کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں، لیکن اتنے دھیمے لہجے میں بتا رہے ہیں کہ اشباع کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بس وہ ان کے لبوں کی حرکت دیکھ سکتا ہے۔ بزرگ کے نورانی چہرے سے جاہ و جلال ٹپک رہا ہے اور آنکھوں سے اندرونی کوفت اور اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے۔